شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں اور آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی اکیلا رکھیں، لیکن اس کے باوجود ایک ایسی مخلوق ہوتی ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی ہے اور آپ کے ہر اچھے اور برے فعل کے بارے میں جانتی ہے۔ پیارے دوستو، اس مخلوق کی سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ مخلوق نہ صرف آپ کے ساتھ ہوتی ہے بلکہ یہ مخلوق آپ کے جیسا چہرہ بھی رکھتی ہے۔ اس کا چہرہ آپ کے چہرے جیسا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ، پاؤں اور جسامت سب آپ جیسی ہوتی ہے۔ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ یہ مخلوق آپ کی ہی ہم شکل ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی آپ کی آواز جیسی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہر انسان کے ساتھ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک رہنے والی یہ ہم شکل مخلوق کون ہے، اور یہ ہر پیدا ہونے والے انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اور یہ مخلوق کس وجہ سے ہر وقت انسان کے ساتھ رہتی ہے، اور یہ انسانوں سے کون کون سے خوفناک کام کرواتی ہے، اور مرنے کے بعد یہ مخلوق کہاں چلی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ تک ہم پہنچائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی، لیکن اس کائنات میں بس دو ہی مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک انسان اور دوسرا جنات۔ جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جن کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح اس کے وجود کا ذکر فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، جنات میں بھی انسانوں کی طرح بہت سارے قبیلے ہوتے ہیں، جن میں کچھ جنات نیک ہوتے ہیں اور کچھ جنات شریر ہوتے ہیں۔ جنات کے بارے میں ہمیں جو کچھ معلوم ہو سکا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جنات کے بارے میں ہمیں بہت ساری روایات ملتی ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ جنات کی ایک قسم ایسی ہے جس کے پر ہیں اور یہ ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ جنات کی دوسری قسم سانپ اور کتے ہیں۔ اس قسم میں پائے جانے والے جنات کی شکل سانپ اور کتوں جیسی ہوتی ہے۔ اور جنات کی تیسری قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے جنات ہیں، جو انسانوں کی طرح رہتے ہیں اور انسانوں ہی کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، جنات کی انہی اقسام میں سے ایک اقسام قارین بھی ہے، اور یہ جنات کی ایسی خوفناک قسم ہے جو ہر پیدا ہونے والے انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ اس کو قارین کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کا ہم شکل ہوتا ہے، اور یہ ساری زندگی اس انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس پیدا ہونے والے ہمزاد کی شکل و صورت اور آواز بالکل اس شخص جیسی ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ پیدا ہوا، اور یہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک جن کو ساتھی نہ بنایا گیا ہو، یعنی ایک جن اس کا ہمزاد نہ ہو۔ اس پر صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ہمزاد آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا، لہٰذا وہ مجھ سے صرف نیکی کی ہی بات کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اس پیدا ہونے والے ہمزاد کا کام ساری زندگی انسان کو بہکانا ہوتا ہے اور انسان کو فتنہ فساد میں مبتلا کرنا اور اس کے دل میں وسوسوں کو پیدا کرنا ہے۔ جیسا کہ دل میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالنا یا غصے کے وقت انسان کو اکساتے رہنا کہ وہ غصے میں کوئی ایسا کام کر لے کہ جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو اور جس کی وجہ سے یہ جہنم میں چلا جائے۔ یہ پیدا ہونے والے ہمزاد شیطانوں کی قسم میں سے ایک شیطان ہے جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے اور اچھے کاموں سے منع کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ہمزاد کی خوفناک بات یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اس ہمزاد کی بات مانتے چلے جائیں گے اور برے کاموں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے یہ ہمزاد طاقتور ہوتا چلا جائے گا اور آپ پر حاوی ہو جائے گا۔
یہ صرف انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور ان وسوسوں کے ذریعے انسان سے برے کام کرواتا ہے، لیکن جسمانی طور پر انسان سے کوئی بھی کام نہیں کروا سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ اچھے اعمال کر کے جنت میں چلا جائے اور چاہے تو شیطان کے وسوسے میں آ کر برے اعمال کرے اور اللہ کے عذاب کا مستحق قرار پائے۔ اچھے اور برے اعمال کرنا انسان کے اختیار میں ہے، جیسا کہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہمزاد کہے گا، اے میرے رب، میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود گمراہی میں مبتلا تھا۔ ساری زندگی انسان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ ہمزاد آپ کے متعلق سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ بھی جو آپ نے تنہائی میں کیا اور وہ سب کچھ بھی جو آپ نے لوگوں کے سامنے کیا۔ جادوگر اور عاملین لوگ اسی ہمزاد سے معاہدہ کر کے ناجائز کام کرواتے ہیں، لیکن اس معاہدے میں ہمزاد جادوگروں سے ایسی شرطیں منواتا ہے جن شرطوں پر عمل کر کے جادوگر شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں اور کفر و شرک میں مبتلا ہو کر کافر ہو کر ہی مرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جادو کرنے والے اور کروانے والے کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، ساری زندگی یہ ہمزاد انسان کو گناہوں میں مبتلا رکھتا ہے اور اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کفر و شرک میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان سے فارغ ہو جائے اور اسی کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے۔ پیارے دوستو، جس طرح ہر انسان کے ساتھ ہمزاد شیطان پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ بھی پیدا کیا ہے۔ اگر انسان برے اعمال کرتا ہے تو یہ اس ہمزاد شیطان کی خوراک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمزاد انسان پر حاوی ہو جاتا ہے اور انسان سے برے کام کرواتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا خاتمہ کفر پر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر انسان اچھے اعمال کرے اور اللہ کا ذکر کرے تو یہ تمام تر نیک اعمال اس فرشتے کی خوراک ہوتے ہیں جس فرشتے کو اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس طرح جب اس فرشتے کو اس کی نورانی غذا ملتی ہے تو یہ فرشتہ طاقتور ہو جاتا ہے اور وہ فرشتہ انسان کو اس ہمزاد سے محفوظ رکھتا ہے۔ دراصل یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ابلیس کو مہلت دی اور اس نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا، تو اللہ نے اس کے اس چیلنج کو قبول کر لیا کہ تو جس طرح چاہے تا قیامت کوشش کر لے۔ اس پر ابلیس نے اللہ سے کچھ ہتھیار طلب کیے، لہٰذا اس پر اللہ نے فرمایا، انسان کے ہر بچے کے ساتھ تیرا ایک بچہ پیدا ہوگا، تجھے ان کے دل تک رسائی دی جائے گی اور تو خون کی طرح ان کی رگوں میں دوڑے گا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب کسی شخص کی موت ہوتی ہے تو ہمزاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور کسی غیبی مقام پر چلا جاتا ہے جہاں وہ تا قیامت رہے گا اور قیامت کے دن ہی اس کو موت آئے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان مردود سے محفوظ رکھے۔ آمین۔